من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف، تمام محامد و محاسن، تمام مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور اس کے پیارے حبیب صاحب خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال، ہمارے اور آپ کے سردار جناب احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز حاضرین، سامعین، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین درمیانہ دین، امت وسط ہے۔ ہم جس امت میں پیدا کیے گئے وہ امت وسط ہے، درمیانی امت ہے، اور درمیانی جو امت ہوتی ہے وہ افراط اور تفریط سے خالی ہوتی ہے۔ ہمیں جو اللہ نے دین دیا، یہ دین اور جس ملت پہ ہمیں پیدا کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز افراط و تفریط سے بچا کر عطا کیا۔ اس پر عمل کرنے والا ہمیشہ معتدل رہے گا، وہ کبھی انتہا پسند نہیں ہو سکے گا۔ شریعت پر عمل کرنے والا، دین مصطفیٰ پر عمل کرنے والا، وہ کبھی شدت پسند نہیں ہو سکے گا۔ شدت پسندی اور شریعت جو آج عنوان ہے، اگر اس عنوان کو بنظر غائر دیکھا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ آج ہمیں دین کو سمجھنے اور شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے جو تقسیم کر دیا علم کے حوالے سے، کہ دیکھیں بغیر علم کے عمل نہیں ہو سکتا، اور بغیر عمل کے بندہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو علم عمل سے پہلے ہے، بغیر علم کے کوئی عمل کرے گا تو وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا، اور جو صرف علم پڑھتا رہے گا اور عمل نہیں کرے گا تو یہ بھی بے دینی ہے۔ اعتدال یہی ہے کہ جو علم دیا گیا اس پر عمل کیا جائے، لیکن ترتیب اس کے اندر علم اور عمل کی یہ ہے کہ پہلے علم ہوگا پھر عمل ہے۔ تو علم، ہمارے جتنے بھی بزرگان ہیں آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا، وہ محدث بھی تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے شیخ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا دی تھی، اور دعا یہ دی تھی کہ اللہ جنید بغدادی کو پہلے محدث بنانا پھر اللہ کا ولی بنانا۔ تو یہ میرے شیخ کی دعا ہے کہ میں پہلے محدث اور اس کے بعد پھر میں ولایت کے راستوں پر چلا۔ جب علم آتا ہے اور علم اپنے آن بان شان کے ساتھ آتا ہے، اور علم نسبتوں کے ساتھ آتا ہے، تو پھر انسان گمراہ نہیں ہوتا ہے استادوں کے ساتھ۔ یہ درس نظامی ہے نا، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ جتنے بھی آج رائٹرز موجود ہیں
اگر ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو عالم نہیں تھے، کتابیں لکھی انہوں نے اور جو گمراہ ہو گئے، بہت ساری اکثریت، تو وہ عالم دین کا کورس یا درس نظامی نہیں کیا۔ درس نظامی کی ایک برکت ہے کہ جو درس نظامی کسی صحیح استاد کے پاس پڑھے گا تو درس نظامی صحیح استاد کے پاس، صحیح العقیدہ استاد کے پاس پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ بچاتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے جو ایک کار فرما روحانیت ہے جو ہمارے اسلاف کی ہے، وہ کبھی انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ آج ہمارے یہاں جو علم کی تقسیم کر دی گئی، آپ دیکھیں گے اپنے معاشرے کے اندر کہ علم کی تقسیم اتنی واضح کر دی گئی ہے کہ جو علماء ہیں، جو عالم دین ہیں، علماء کرام، وہ دنیاوی علوم کی طرف، سائنسی علوم کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ وہ صرف اور صرف اپنے تحقیق اور اپنے تدقیق کا جو ان کا مرکز ہوتا ہے وہ نحو، صرف، اصول فقہ، تفسیر، حدیث اور دیگر اور منطق، فلسفہ، اس پر وہ پڑھتے ہیں۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی علوم نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ کسی حجام کی دکان پر چلے جائیں، بڑے عالم ہوں، فاضل ہوں، لیکن بنیادی چیزیں بھی اس سے لا علم ہونے کی وجہ سے کہ حجام کی دکان میں جب جائیں تو وہاں پر اگر ایک شیشے کے دروازے پر پل لکھا ہو تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس دروازے کو اندر دھکا دینا ہے یا باہر کھینچنا ہے۔ یعنی اپنے علم اور فن کا ماہر آدمی جب حجام کی دکان میں جاتا ہے تو ایک جملہ چھوٹا سا، وہ اس کی اویئرنیس نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ہم دیکھیں، یعنی یہ حال ہے ایک طرف، اور بہت سارے علماء آپ کو ملیں گے جو ماشاءاللہ علوم اور فنون دنیاوی اور دینی، جسے ہم آج کہتے ہیں، اس کی جو تفریق کر دی گئی، یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے۔ تو دینی اور دنیاوی علم کے اندر تفریق کرنے کے بعد جو ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں، جو ہمیں تباہی و بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پہلے ماضی کے اندر جتنے اسلاف تھے جنہوں نے علوم کو پڑھا تو تخصیص نہیں تھی کہ یہ علم دنیاوی ہے، یہ علم دینی ہے۔ دینی اور دنیاوی علم کی تخصیص نہیں تھی، تقسیم نہیں تھی۔ آپ دیکھیں رازی، غزالی یا بڑے بڑے یعقوب الکندی، آپ فارابی اور ابو علی سینا کو دیکھیں تو یہاں پر تقسیم علم کی نہیں تھی۔ انہوں نے دین کے علم کو بھی پڑھا تھا اور سائنسی علوم کو بھی پڑھا تھا، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کی آپ زندگی کا مطالعہ کیجیے آپ تو اللہ اکبر، آپ نے نہ صرف قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، نہ صرف آپ نے مختلف امہات کتب کو پڑھا، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، اللہ اکبر، آپ تمام کے تمام ماخذ کو پڑھا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ نے سائنسی کتابیں جو اس وقت موجود تھیں اس کو بھی پڑھا، آپ نے فلکیات کو بھی پڑھا، آپ نے نجوم کو بھی پڑھا، آپ نے دیگر اور ریاضی کے علوم کو بھی پڑھا۔ باقاعدہ طور پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے میں کتاب تصنیف فرمائی کہ ریاضی کے علم پر آپ نے 50 کتابیں تصنیف فرما دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف کا جو طریقہ کار تھا وہ علوم کی تقسیم کی طرف نہیں گئے، لیکن موجودہ زمانے کے اندر علوم کی تقسیم کر دی گئی ہے۔ اب ایک طرف تو وہ جو مدارس ہے، وہ مدارس مسٹر سے خائف نظر آتے ہیں، انگریزی علوم سے خائف نظر آتے ہیں، اور زمانے کی درک کو نہیں سمجھ پا رہے، اور وہ شدت پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر فتوے بھی لگ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ جو لوگ دنیاوی علوم کو پڑھتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، بڑے بڑے فلاسفر بن جاتے ہیں، بڑے بڑے میڈیکل سائنسز کے شعبوں میں کتابیں تصنیف کر دیتے ہیں، وزراء بن جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے انواع و اقسام کے وہ شعبہ جات سے منسلک بھی ہو جاتے ہیں، دین ہو جاتے ہیں، چانسلر ہو جاتے ہیں، وہ پروفیسر ہو جاتے ہیں۔ لیکن حالت یہ ہوتی ہے، دینی علوم کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر ان سے آپ قرآن کریم کے سورہ فاتحہ کو پڑھوا لیں تو وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی نہیں کر پاتے، سورہ اخلاص کی تلاوت بھی نہیں کر پاتے۔ یہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے۔ حالانکہ اس وقت ہمیں آنکھیں کھول کر دیکھنا ہوگا، اللہ اکبر، آج کا عنوان کافی طویل اور بہت گہرائی طلب ہے، اس میں بہت تحقیق کی ضرورت ہے کہ شدت پسندی جنم کیسے لیتی ہے۔ پھر یہ ایک علیحدہ عنوان ہے۔ ایک طرف تو یہ آپ دیکھیں کہ علوم کی تقسیم کے حوالے سے شدت پسندی نظر آتی ہے، دوسری طرف آپ اگر مڈل ایسٹ کو دیکھیں تو وہاں پر کبھی
القاعدہ کے نام پر شدت پسند جماعتیں وجود میں آ جاتی ہیں، کبھی داعش کے نام پر جماعتیں وجود میں آ جاتی ہیں، کبھی پاکستان میں طالبان کے نام پر جماعتیں وجود میں آتی ہیں کہ جن کا نام اور کام یہ ہوتا ہے کہ وہ زبردستی اکراف الدین کو اس انداز میں کہ جو نہ مانے اس کا سر قلم کر دیا جائے، اور پھر اسلام کی ایک عجیب تصویر سامنے آتی ہے جس کو بنیاد بنانے کے بعد اسلام کے خلاف فتوی بازی کی جاتی ہے اور اسلام کے خلاف محاذ آرائی کی جاتی ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ اکبر کہ اسی دین کے اندر جو ہمارا طبقہ جو خانقاہوں کے اندر بیٹھا ہے، آپ دیکھیں وہاں پر بھی شدت پسندی کے عناصر نظر آئیں گے کہ وہ علماء کے پاس جانے نہیں دیتے اپنے مریدوں کو، اور شدت و سختی کے ساتھ صلابت کے ساتھ روک دیتے ہیں۔ نتیجتاً ان کے جتنے مریدین ہوتے 20 30 سال تک اپنے شیخ کے ساتھ منسلک رہنے کے باوجود انہیں اللہ اکبر قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ حدیث مبارکہ سن لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث کبھی سنی نہیں ہے، اور انہیں نماز صحیح پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، حالانکہ شیخ کے ساتھ 30 سال کا عرصہ گزار لیا۔ تو یہ ایک علماء جب ان کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر ایک شدت پسندی جنم لیتی ہے۔ تو یہ ایک سیناریو ہے ہمارے یہاں جس پر ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو ابھی دو طرح کے لوگوں سے نبرد آزما تھے۔ ایک تو آج کل کلچرڈ وار ہے، ثقافتی جنگ ہے صاحب۔ آپ اپنے بچوں کو کیسے بچائیں گے؟ مشکل ہے بچانا۔ دیکھیں آپ کہ ٹیلی ویژن میں بھارتی چینلز انڈین چینلز کو بند کرنے کے بعد آپ دیکھیں آپ کیا کافی روک تھام ہوئی ہے۔ آج ثقافتی وار ہے۔ اب وہ گولہ بارود والی جنگ بہت کم ہے، کہیں خال جگہوں پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کئی سالوں سے گزشتہ یہ جو جنگ عظیم ہوئی، تیسری جنگ عظیم، اس کے بعد دیکھیں آپ کہ کوئی ایسی بڑی جنگ کی طرف دنیا نہیں گئی۔ اچھا جنگ ہوئی ہے لیکن پوری دنیا اس میں انوالو نہیں ہوئی۔ اب جنگ کے جو کیفیات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں، ثقافتی یلغار ہے، کلچرڈ وار ہے۔ آپ کو بلیک فرائیڈے دیا جائے گا اور اس کے خلاف آپ بولیں گے تو اس کو بھی شدت پسندی کہا جائے گا۔ حتیٰ کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک ہفتے قبل پہلے تو جناب آپ کے سندھ کے اندر جو حکومتیں بنی ہیں جنہیں ہم ووٹ ڈال کے آگے بڑھاتے ہیں، پاکستان کے نام پر بننے والا ملک، اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ وہاں پر اقلیتوں کو خوش کرنے کے لیے، مائنورٹیز کو خوش کرنے کے لیے ان کے مندروں میں جایا جاتا ہے۔ اختلاف اس بات پر نہیں کہ مندر پہ جا کر اقلیتوں کے حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ ہاں بھائی آپ کے بھی حقوق ہیں، لیکن اختلاف اس بات پر ہے کہ آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ کے وہ وزراء بھی جاتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، وہاں جا کر ان کے رسم و رواج میں شامل ہو جانا، اور شامل ہونے کے بعد جب علماء کرام ان کی گرفت کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں مولانا صاحب شدت پسند ہے۔ تو اس کی تعریف کرنی پڑے گی کہ شدت پسندی کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہر بات کو شدت پسندی گردان دیا جائے؟ آپ جو چاہیں دین کے نام پر مذاق کرتے رہیں، آپ کو کچھ کہا نہ جائے، آپ کہیں شدت پسندی ہے؟ ایک طرف تو یہ حال ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ میڈیا، اللہ اکبر، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اتنا شدت پسند ہے کہ اتنا بڑا جنازہ ہو جائے پاکستان کی تاریخ میں وہ دکھاتا نہیں ہے۔ اپنی شدت پسندی ان کی طرف آپ اشارہ کریں گے تو کہیں گے نہیں صاحب ہم تو جناب آزاد خیال لوگ ہیں، ہم تو لبرل لوگ ہیں، شدت پسندی یہ نہیں ہے کیا وہ رہنے والے پاکستان کے باسی نہیں تھے؟ کیا وہاں پر جنازے میں شرکت کرنے والے پاکستان کے ووٹر نہیں تھے؟ کیا پاکستان کے لیڈرز نہیں تھے؟ کیا پاکستان کے علماء نہیں تھے؟ ارے آپ نے اسی حیثیت سے دکھا دینا تھا کہ چلو اس نے قتل کیا تھا، ایک قاتل معاذ اللہ قاتل ہونے کی حیثیت سے کم از کم دکھا تو دیتے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جاتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لیکن جب علماء اس پر بات کریں تو پھر کہا جائے جناب یہ تو شدت پسندی ہے، آپ لوگ اس پر بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو جناب انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا۔ ہم کہتے ہیں جب اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو پھر قانون اس وقت کہاں تھا جب سلمان تاثیر قانون کو ہاتھ میں لے رہا تھا؟ 6 مہینے ہو گئے تھے، قانون حرکت میں نہیں آتا۔ تو جب قانون حرکت میں نہیں آتا تو شدت پسندی جنم لیتی ہے۔ آپ کی جب قانون سر پر جائے، اللہ اکبر، آپ کیا قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں؟ قانون جو بنانے والے ہیں وہ خود آرٹیکلز کے خلاف قوانین بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، اٹھا کر دیکھیں، ابھی اس موضوع پر ہمارے یہاں بہت کم بات کی جا رہی ہے چونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس موضوع کی مناسبت آج بن رہی ہے۔ دیکھیے آپ کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بنانے میں نام نہیں لیتا میں، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ
نے جو تحریک برپا کی تھی اور جو پارٹی اس وقت موجود تھی اس نے آئین بنایا، اس آئین کے اندر آپ نے کتنے پیوند کاری کی، 21ویں ترمیم تک لیا ہے، لیکن آئین تو بنایا نا، جس نے آئین بنایا اسی کے بیٹے، اسی کے نواسے، وہ آج اس آئین کی دھجیاں کیسے اڑا رہے ہیں کہ آپ کے صوبائی اسمبلی کے اندر بل پاس کیا جاتا ہے، کس چیز کا؟ شریعت سے تعلق ہے نا، اس لیے اس بات کو کرنا ضروری ہے کہ بل پاس کیا جاتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسے اسلام قبول نہیں بلکہ اس کو تعزیراً سزا دی جائے گی، وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اور جو مولوی یا جو عالم یا جو بھی مسلمان اس کو اسلام قبول کرنے کی طرف ترغیب دلائے گا تو اس کو بھی ترغیب دلانے کی وجہ سے اس کو بھی سزا دی جائے گی، اور نہ صرف سزا دی جائے گی بلکہ 21-20 دن کسٹڈی ہوگی کہ بھائی تم نے اسلام قبول کیوں کیا، 20 دن کسٹڈی ہو گئی، پوچھ تاچھ، یعنی کہ ان کو وہ مسلمان جو ہوا ہے برائے رغبت ہوا ہے، اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوا ہے، اب اس کو کس کو دینا ہے؟ اسے مسلمان کمیونٹی کو نہیں دینا ہے بلکہ انہیں اسی کمیونٹی کو واپس کر دینا ہے کہ جس کمیونٹی سے وہ واپس آیا تھا۔ اب مجھے بتائیے کہ جو اپنے برادری کو چھوڑ کر، جو اپنے قبیلے کو چھوڑ کر، جو اپنے کلچر کو چھوڑ کر، اپنی ثقافت کو چھوڑ کر آئے گا اور وہاں میجورٹی بیٹھی ہوگی تو بتائیں اس کے ساتھ اس پورے برادری کا رویہ کیسا ہوگا؟ کیا وہ ایکسپٹ کریں گے کہ ان کے برادری کا کوئی ایک ایسا شخص، نوجوان جو اپنے مرضی سے اسلام قبول کر رہا ہے، کیا وہ اس بات پر راضی ہوں گے؟ وہ اس پر جبر کریں گے، تشدد کریں گے اور اس انداز میں اس کو دوبارہ اسلام سے پھیر دیں گے، یعنی اسلام لانے کے بعد اس کو مرتد بنا دیں گے۔ یہ سارے معاملات آپ کے آ رہے ہیں۔ اب کوسچن یہ، سوال یہ ہے، مجھے ایک بات بتائیے کہ اس کے بعد اگر علماء آواز اٹھاتے ہیں تو شدت پسندی، ایک جملہ کہتے ہیں صاحب جس پر میں نے آیت کریمہ کو بنیاد بنایا اپنے گفتگو کا، اللہ اکبر، وہ بنیاد کیا ہے؟ بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے، اور کب کہا جاتا ہے؟ جب چاہیں کہہ دیتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، میاں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، میاں دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ کسی کو کہیں نماز پڑھنے چلیے کہ صاحب دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کوئی اگر صاحب روزے میں ٹھا رہے ہوں، وہ قرآن کی آیت کو ہر موقع محل، جس موقع محل میں بھی چاہیں داغ دیتے ہیں، صاحب قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ میری مرضی روزہ رکھوں یا میری مرضی نماز پڑھوں؟ تو کیا یہ موقع محل کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی یا ہر جگہ داغ دیا جائے گا؟ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے؟ اس پر بھی گفتگو ہونی ہے۔ لیکن پہلے میں اس کو کلیئر کر دوں کہ جو آپ کے آئین پیش کیا گیا، آج مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس پر آرٹیکل لکھا، آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ علی ثانی اس فقیر نے اس جمعۃ المبارک میں بھی ببانگ دہل اس پر جو ہے گفتگو کی اور اس آواز کو اٹھایا۔ ہر فورم پر اٹھانے کی ضرورت ہے، آپ کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ میں پہلے آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ یہ جو قانون پاس کیا گیا، 7 منٹ کے اندر قانون پاس کیا گیا، 7 منٹ کے اندر قانون آیا اور دھڑ جناب اوکے 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 اور جناب اوکے ہو گیا۔ اس قانون کی افادیت، حیثیت ایک اسلامی اسٹیٹ کے اندر کہ کوئی 18 سال کا ایک نوجوان، کوئی بہن، کوئی بھائی ہمارا غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے، ہندو، عیسائی، کرسچن، کوئی بھی، وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ میری بات شاید اس وقت آپ کے عقل و فہم سے اگر بالا نہ ہو تو یہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ جب یہ قانون پاس کیا آپ نے تو ان لوگوں کو جنہوں نے قانون پاس کیا، سب سے پہلے انہیں اپنے ایمان کو جانچنا چاہیے کہ اس میں سائن کرتے ہوئے ان کا ایمان کس کیفیت میں تھا۔ یہ جو قانون آپ نے پاس کیا، اور الحمدللہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بہت زبردست اور ستھرا کالم لکھا، وہ کالم پڑھنے کے قابل ہے، پڑھیں، اویئرنیس ہوتی ہے۔ نہ تو یہ قانون امریکہ کے اندر ہے اور نہ یہ قانون یو کے اندر ہے، یورپ میں بھی نہیں ہے۔ آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں، کس کے اشاروں پر یہ قوانین بنائے جا رہے ہیں؟ اب بتائیں شدت پسندی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ طالبان یا دیگر اور جماعتیں کیسے وجود میں آ جاتی ہیں؟ اس کے پیچھے وہ کون سے عناصر ہوتے ہیں؟ یہ 2% میں نے پہلے بھی اس پر گفتگو کی، فیو ایک ادارہ ہے، وہ ادارہ ہے امریکہ کا۔
امریکہ کا ادارہ ہے. میں اگر بات کروں کہ شاید یہ مسلم کنٹری کا کوئی ادارہ ہو تو آپ کہیں گے بھائی مسلمانوں کا ادارہ تھا, انہوں نے جناب جانبدارانہ ہو کر کوئی سروے کیا ہوگا. اس ادارے نے, فیو کے ادارے نے, جو امریکہ کا ادارہ ہے, اس نے کہا پاکستان کے اندر رہنے والے جو پاپولیشنز ہیں, جو رہنے والے یہاں کے بستی باسیان پاکستان, اسلامیان پاکستان ہے, وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں پاکستان میں رہنے والے 75% سے ابو لوگ پاکستان میں اسلام چاہتے ہیں, حقیقی اسلام چاہتے ہیں, حقیقی اسلام. اور ان میں سے 15 سے 16% ایسے ہیں جو کہتے ہیں لینین پولائٹ اسلام, کیا ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, ہاں صحیح, اچھا ہے. اور چند 5% یا 6% لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں صاحب اسلام نہیں ہونا چاہیے یہاں پر. اب بتائیے آپ کہ غیر مسلم دنیا سروے کر کے بتاتی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے وہ اسلام چاہتے ہیں. آپ انہی کے ووٹوں پر آ کر آپ کون سا قانون پاس کر رہے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں؟ ظالمانہ قانون ہے یہ, خبیثانہ قانون ہے یہ, باغیانہ قانون ہے یہ. کتاب الآثار کو اٹھا کر دیکھیں, کتاب الآثار میں یہ بات, یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا میں اسلام قبول کرنے چاہتا ہوں, اور وہ شخص جسے کہا گیا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں وہ کسی اور کے پاس ڈائیورٹ کر دے, بھیج دے, کہے کہ بھائی آپ کسی اور کے پاس جائیے, میں آپ کو اسلام قبول نہیں کروا سکتا, تو اتنے دیر کے پیریڈ کے اندر کہا کہ جو اس نے تاخیر کی ہے اس کے اسلام قبول کرنے میں حائل ہوا ہے, تو کتاب الآثار میں مسئلہ ہے کہ اس نے کافرانہ فیل کیا ہے, وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. تو میرے بھائیوں, ایک 10 سال کا بچہ آپ کے پاس جائے اور کہے صاحب میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, وہ تو کہا ٹھیک ہے بیٹا, روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تو ہم نے لگایا تھا, وہ تو ہم تمہیں دے دیں گے, روٹی بھی لے لو, کپڑا بھی لے لو اور مکان بھی لے لو, رہا اسلام تو اس کے لیے تمہیں 8 سال انتظار کرنا پڑے گا. افسوس. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں, یہ تیرا دیس ہے جس کا تو نے خواب دیکھا تھا, وہاں پر اسلام قبول کرنے پر کلمے کے نام پر حاصل کرنے والا ملک, اس میں کلمے پر پابندی, کلمہ نہیں پڑھ سکتا. ہاں جبر اور اکراہ, زبردستی کو اسلام قبول کرواتا ہے تو اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اسلام میں زبردستی نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین. اب آئیے اس آیت کریمہ کی طرف. یہ آیت کریمہ نازل کب ہوئی اور کیسے؟ ایک صحابی رسول تھے, وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے, ان کے 2 صاحبزادے تھے, وہ مسلمان نہیں تھے, کافر تھے. انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اپنے بچوں کو, چونکہ بچے تھے نا, آپ بھی اپنے بچے کو 2 تھپڑ مار کے کہتے چلو اسکول چلو, چلو مدرسے جاؤ, بچہ مدرسہ نہ بھی جانا چاہے آپ بھیج دیتے ہیں, آپ ان پر جبر کر سکتے ہیں باپ ہونے کی حیثیت سے. لیکن اسلام کیسا دین ہے کہ جب ایک باپ نے کہا سرکار کی بارگاہ میں آقا میں چاہتا ہوں کہ میرے دونوں بیٹے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا زبردستی کیا اسلام میں داخل کر لوں, قرآن کی آیت نازل ہو گئی لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. اس کا کیا مفہوم ہے, معنی کیا ہے, دلیل کیا ہے اس کی؟ اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا ہوگا. یہاں پر لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے, شدت پسندی نہیں ہے, انتہا پسندی نہیں ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ یہاں پر لا جو ہے, لا لائے نفی جنس ہے, اور لائے نفی جنس اسلام کے 2 پہلو ہیں. ایک وہ جو اصول پر مبنی ہے اور ایک وہ جو فروع پر مبنی ہے. اصول پر مبنی عقائد ہیں اور فروع پر مبنی جن میں اختلافات ہوئے اور مختلف برانچز بنی. یہ 2 پہلو ہیں, 2 تقسیمات ہیں. اللہ اکبر. لا اکراہ فی الدین مطلب کیا کہ دین کے اندر حقیقتاً دین کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے زبردستی کی. دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے زبردستی کی, نفی کر دی. کیسے دین میں گنجائش نہیں ہے صاحب؟ ہاں, دین میں زبردستی کر ہی نہیں سکتے آپ. کہے کیسے صاحب؟ دین نام کس چیز کا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. آپ تصدیق دل سے کرتے ہیں تو دل پر کسی کا اجارہ نہیں ہو سکتا. آپ زبان سے اقرار تو کروا دیں گے
لیکن زبردستی کسی کے دل پر قابض نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے اخلاق و کردار سے اسے متاثر کر کے اس کے دل کو بھی مائل نہ کر دیں. تو دین میں تو زبردستی ہو ہی نہیں سکتی صاحب. ہو سکتی ہے؟ بولیے. آپ کسی کو زبردستی دین میں داخل کر سکتے ہیں؟ وہ زبان سے اقرار کر لے گا, دل سے نہیں کرے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. ہاں یہاں پر یہ معاملہ ضرور ہے کہ اسلام کے اندر لا اکراہ فی الدین. یہ پھر اگر دین میں زبردستی نہیں ہے تو پھر جہاد کہاں سے آیا؟ جہاد کے معاملات کہاں سے آئے؟ یہ آیت کریمہ اب متقاضی ہے اس بات کی, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاد کی آیات کہاں چلی گئی. دین میں زبردستی نہیں ہے. اب دو پہلو علماء نے, بعض علماء نے اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم یہ بیان کیا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی جب آیت جہاد نازل ہو گئی, منسوخ ہو گئی. بعض نے کہا کہ اب دین میں زبردستی نہیں ہے, لیکن جب آیت کریمہ یا ایھا النبی جاہد الکفار, اے نبی کفار سے جہاد کیجئے, تو اب زبردستی آ گئی. بات سمجھ گئے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ یہ بعد کی آیات سے منسوخ ہے, لیکن بعض علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا, کہا کہ نہیں, آج بھی اس کا حکم موجود ہے. وہ حکم کیا ہے کہ اگر یہود و نصارہ اسلام قبول نہیں کرتے تو ان سے زبردستی نہیں ہے, لیکن اگر مشرکین بت پرست جن پر دین پیش کیا گیا اور وہ کسی آسمانی دین کو پہلے سے ماننے والے نہیں ہیں, تو پھر ان کے لیے دو باتیں ہیں, یا اسلام یا تلوار. بات واضح ہو گئی. اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پہ بتا دیا گیا جو پہلے سے ہی کسی آسمانی دین کے ماننے والے عیسائی ہیں, یہودی ہیں, ان پر دین پیش کیا جائے گا, زبردستی نہیں کی جائے گی. لیکن جنہوں نے پہلے کسی دین کو قبول نہیں کیا, آسمانی دین کو, کافر ہیں, مشرک ہیں, بت پرست ہیں, ان پر دین کو پیش کیا جائے گا, نہیں مانیں گے تو ان کے خلاف کیا ہے؟ اس پر اعتراض ہے کہ زبردستی کیوں بھائی؟ اللہ اکبر. آیت کریمہ احادیث موجود ہیں. ایک بات یاد رکھیے, بنیادی بات, کوئی کسی ملک کے اندر رہے اور اس ملک کے بادشاہ کا حکم نہ مانے, بادشاہ کے تمام نعمتوں سے, فوائد سے اور اس کی فیسلٹی سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہے اور بادشاہ کا کہنا بھی نہیں مانتا, نتیجتاً آج کے مہذب معاشرے کے اندر بھی وہ شخص جو بادشاہ کے ملک میں رہ کر بادشاہ کا کہنا نہیں مانتا, اس کو غدار کہتے ہیں, اور اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ قتل. جو غدار ہوتا ہے اسے قتل کر دیں. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ تو اللہ کے زمین پر رہتا ہے, اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتیں کھاتا پیتا اور برتتا ہے, اور اللہ ہی کو نہیں مانتا, تو پھر جو سزا غدار کی ہوتی ہے اسلام نے وہی سزا کو مقرر کیا ہے. تو یہ لا اکراہ فی الدین کے ضمن میں یہ نہیں آتا, بلکہ یہ تو آج کے مہذب معاشرے کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی ہے. حاضرین محترم, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں پر یہ گفتگو کی جاتی ہے, اب آئیے ذرا وہ جو آج جو کانسٹیٹیوشن ہمارے یہاں بنایا جا رہا ہے, اس کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے, شریعت کے ماننے والوں کی ذمہ داری کیا ہے. یہ سوچ کو بدلنا پڑے گا کہ داڑھی اور ٹوپی والے کا کام صرف نہیں ہے کہ اسلام پر بات کریں. یہ جو آپ لوگوں نے اور ہم لوگوں نے یہ کرائٹیریا بنا دیا, مسٹر اور مولانا کے درمیان ڈفرنس پیدا کر دیا, آج مل کر ہمیں یہ ڈفرنس کو ختم کرنا ہوگا, اور مسٹر اور مولانا کو ایک فورم پر کھڑے ہو کر گفت و شنید کرنی پڑے گی, اور اسلام کے مشترکات پر بات کرنی پڑے گی. اور اگر کسی دوسرے فرقہ باطلہ, جنہیں ہم فرقہ باطلہ کہتے ہیں, اگر ان سے بھی اتحاد کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس لاہ عمل موجود ہے. ہم ان سے مشترکات پر نہیں کریں گے, بلکہ ہم ان سے مقدسات پر اتحاد کر سکتے ہیں. مشترکات اور مقدسات میں فرق ہے. بہت سی چیزیں مشترک ہیں ان میں اور ہم میں, لیکن اس میں بھی اختلاف ہے. لیکن مقدسات پر اگر آ کر بات کی جائے تو پھر بات بن سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا شخص ہے جو صحابہ کرام پر تبرہ کرتا ہے, سیدہ عائشہ پہ تبرہ کرتا ہے, اور وہ ہم سے کہتا ہے کہ بھائی اتحاد کر لو, تو ہم کہیں گے بھائی مقدسات پر اتحاد ہوگا. تو کہیں کیسے؟ کہتے ہیں بھائی جو شخصیات ہمارے لیے مقدس ہے, جو جگہ ہمارے لیے مقدس ہے, تو وہ تمہیں بھی مقدس ماننا پڑے گا.
اور جو تمہارے یہاں مقدس ہے انہیں ہمیں بھی مقدس ماننا پڑے گا، تو پھر اتحاد ہو سکتا ہے۔ تو آج جو شدت پسندی کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، تو آؤ بیٹھو نا، لاہے عمل بناؤ۔ خالی تقریریں کرنے سے اور باتیں کرنے سے مسائل کا حل تو نہیں ہوگا۔ ابھی چائنا کھڑا ہے آپ کے سامنے، ان شدت پسندیوں کو ختم کر کے ہمیں ایک فورم بنانا پڑے گا۔ چائنا کھڑا ہے، سی پیک کا منصوبہ ہوگا، اس کے بعد جانتے کیا ہوگا؟ ابھی آپ عیسائیوں سے لڑ رہے ہو، ابھی آپ کس سے لڑ رہے ہو؟ ہندوؤں سے لڑ رہے ہو۔ جب وہ آئیں گے اور آپ کے گلی کوچوں کے اندر، بازاروں کے اندر چائنیز جب آئیں گے تو اپنا کلچر لے کر آئیں گے، اپنی ثقافت لے کر آئیں گے، اپنی زبان لے کر آئیں گے، اپنا دین لے کر آئیں گے، اپنا نظام لے کر آئیں گے، اپنی ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے، اپنا سسٹم لے کر آئیں گے۔ آپ کے پاس ان کے اگینسٹ دفاعی طور پر کیا آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے کہ جب وہ یلغار کریں گے تو کیا آپ اپنے ثقافت کو بچا سکیں گے؟ کیا آپ اپنے سسٹم کو بچا سکیں گے؟ ابھی تو اس پر ہمیں بات کرنے کی اور اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے یہاں تو ہوتا یہ ہے صاحب کہ بس بیٹھو، نعرے لگا لو، باتیں کر لو، لمبی لمبی تقریریں کروا لو، اس کے بعد حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہونا، نہ سوچنا ہے نہ اس پہ کوئی بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں اداروں کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک بہت بڑا راستہ کھولنے والا ہے۔ جانتے ہیں وہ کون سا راستہ؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پوچھیں، خواجہ صاحب فرماتے ہیں اللہ اکبر، ہم تو بزرگان دین کی باتیں بھی ہم نے بلا دی نا صاحب۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب ہندوستان آیا تو ہندی زبان سیکھی، ہندی زبان سیکھی۔ کیوں سیکھی؟ کہتے ہیں کہ دیکھو آقا کریم فرماتے ہیں جس جگہ جاؤ نا اس جگہ والوں کی زبان سیکھ لو تاکہ ان کے شر سے بچ جاؤ، ان کے شر سے بچ جاؤ۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا وتیرہ تھا۔ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ 18 زبانیں جانتے تھے۔ یہ آپ کا سبحان اللہ ایسا ہے اس لیے کہ ہم اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے، اس لیے سبحان اللہ۔ اگر میں عاشق کی بات کرتا عشق کی تو جناب سبحان اللہ زور، اس سے بڑا عاشق کون ہوگا جس نے 18 زبان میں محمد مصطفیٰ کے گیت اور نعت پڑھی ہے۔ ہم اور آپ تو عربی اور فارسی میں پڑھنے خوش ہو جاتے ہیں، وہ تو جہاں جہاں گئے سرکار کے نظم اور نثر کے اندر 18 زبانوں کے اندر زبانوں میں گفتگو کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حاضرین محترم، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ جب وہاں سے چائنیز آئیں گے تو اللہ پاک ایک راستہ کھولے گا نا۔ کون سا راستہ؟ اگر ہم ان کی زبان سیکھنے کا کوئی ادارہ بنائیں اور اپنے طلباء کو اس پہ تیار کریں کہ وہ قرآن و حدیث کو ان کی زبان میں ڈیلیور کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھ لیں، نتیجتاً جب وہ ہم پر یلغار کریں گے تو ہم ان کی زبان میں قرآن و سنت سمجھائیں گے، تو ہو نہ ہو میرے آقا کی روحانیت اس کے پیچھے جائے گی اور چائنا کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، ہمیں لگی لفٹی باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ طبقہ، اس پر ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اور شدت پسندی کو کم کرنے کی ضرورت ہے کہ شریعت شدت پسندی میں اس بات کا بھی خیال رہے کہ فروعات میں شدت پسندی نہ کریں۔ دو چیزوں میں، ایک ہے فروعات اور ایک ہے اصول۔ اصول کے اندر تو شدت پسندی کرنی ہے، مثال کے طور پہ نماز 5 وقت پڑھنی ہے، اس پہ ہمیں شدت پسند ہونا چاہیے۔ بات سمجھ گئے؟ بھائی مجھے داڑھی رکھنی ہے، آپ نہیں کر سکتے، شدت پسند ہونا پڑے گا۔ روزہ رکھنی ہے، اور اسلام کہتا ہے تیرا بچہ 7 سال کا ہو جائے ترغیب دے، بالغ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار۔ کیا ہے یہ؟ اس کو شدت پسندی کہو گے؟ تاجدار کونین کے الفاظ اور حضور کی رحمت والے دین کو شدت پسندی کہو گے؟ نہیں، بلکہ یہ مارنا بھی رحمت ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو اب اس کو آپ کہیں کہ دیکھو، اب یہ ہمارے یہاں پہلے زمانے میں مار پیٹ کی جاتی تھی، اور بچہ حفظ کا جو بچہ ہے نا، حفظ کا بچہ جب تک اس کے دل کے اندر استاد کا ڈر نہ پیدا ہو کہ استاد نے جناب سبق سننی ہے، سب کی سننی ہے، منزل سننی ہے، اس وقت تک وہ حافظ نہیں بنے گا۔ آپ پیار محبت سے کہیں نہیں صاحب تم کل بھی نہیں آؤ، ٹی وی بھی دیکھو اور سب کچھ کر لو، ہمارے پاس آتے ہیں اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں اور حفظ القرآن کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک تھپڑ نہیں مار سکتے، شدت پسندی ہے۔ استاد جب تک بچے پر تادیب نہیں کرے گا، ادب نہیں سکھائے گا، بچہ پڑھے گا کیسے؟ ہاں، وہ جو دیہاتوں کے اندر ڈنڈوں سے مار مار کے ہاتھ پاؤں توڑ دینے کا، اس کی نفی کرتا ہے اسلام، لیکن تاجدار کونین کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ دیکھو اپنے بچوں کو کھلاؤ ضرور، سونے کا نوالا کھلاؤ، لیکن کوڑا
ایسی جگہ پر لٹکاؤ کہ پورا گھر دیکھے. کیا مطلب؟ کہ اپنا روب بھی برقرار رکھو. کھلاؤ، سونے کا نوالا دیکھو شیر کی آنکھ سے. یہ ہے مطلب. تو یہ شدت پسندی نہیں ہے. ہاں شدت پسندی وہاں نہیں کرنی ہے. مثال کے طور پر جہاں پر کرنی ہے وہاں نہیں کر رہے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی ترغیب دلائی جائے. گھر میں بچے نماز نہیں پڑھتے، ترغیب دلائی جائے. اللہ اکبر. لیکن اگر کوئی پائچہ نہیں اٹھاتا صاحب، اللہ اکبر پہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا صاحب، تو ایسے گھور گھور کر دیکھتے ہیں کہ صاحب اس نے کوئی گناہ کر لیا ہے، کوئی ظلم کر دیا ہے. حالانکہ بھائی وہ فروعی مسئلہ ہے کہ کوئی اللہ اکبر پہ کھڑا ہو جائے یا حیا علی الصلاۃ پہ کھڑا ہو جائے، کوئی کفر اور ظلمت کا مسئلہ تھوڑی ہے. اگر پائچے نیچے ہیں کسی کے یا پائچے اٹھا لیے ہیں تو جناب اس پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جناب لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہاں سے جلوس نہیں نکالنے دیں گے. بھائی آپ کے نزدیک ناجائز ہے، اس پہ اختلاف کر رہے ہیں، اس پہ شدت پسندی کر رہے ہیں. جہاں پر کرنا چاہیے تھا اس پر ہم کوئی کام نہیں کر رہے. اللہ اکبر. مل کر شراب ہے، حرام ہے، اس کے لیے آواز اٹھاؤ. آج مجھے بتائیے کہ آج وہ جماعتیں کہاں چلی گئیں کہ جو اتنا بڑا بل پیش کر دیا گیا سندھ کی دھرتی پر، وہ سندھ جو باب الاسلام کہلاتا ہے. اسلام یہیں سے داخل ہوا ہے بر صغیر کے اندر. باب الاسلام جہاں سے اسلام داخل ہوا. اور کون داخل ہوا؟ 17 سال کا نوجوان اسلام لے کر آیا، محمد بن قاسم. 17 سال کے. تو تمہارے قواعد اور ضوابط کی روح سے تو پھر کیا کہا جائے گا اس کے بارے میں؟ ان کی محترمہ میں کیا بتاؤں. امام ضامن باندھتے ہیں، امام ضامن باندھتے ہیں. مجھے سوال ہے، بتائیں، جواب دیں. امام ضامن کس کی اولاد ہے؟ یہ تمام امام حضرت علی کی اولاد ہیں. تمام امام 12 امام کس کی اولاد ہیں؟ بولے نا. حضرت علی کی اولاد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت علی نے اسلام کتنے سال میں قبول کیا؟ 10 سال کے اندر. آپ کی روح سے، آپ کے بنائے ہوئے قانون سے حضرت علی تو اسلام کے لیے انہیں 8 سال اور انتظار کرنا پڑے گا. کیسا قانون ہے یہ؟ ابو جہل کو واصل ب جہنم کرنے والے 2 صحابی، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ، معاذ بن افرا، اور ایک معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی عمر تھی؟ 12 یا 13 سال دونوں کی. اسلام قبول کیا. جب اسلام قبول کیا تو 12 یا 13 سال عمر تھی. حضرت سیدنا عمر بن سعد 10 سال سے کم عمر تھے، اسلام قبول کیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں 10 سال تک رہے، 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے 13 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا. یہ وہ اصحاب رسول ہیں، ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا پھر؟ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ قانون جو بنایا گیا، یہ ظالمانہ قانون، یہ شدت، اسلام کے خلاف شدت ڈیولپ کی جا رہی ہے، باقاعدہ طور پر ڈیولپ کی جا رہی ہے. آج میں آیا تو بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، تو جناب اجرک اور جناب سندھی ٹوپی، اور اس پر خوب واویلا کیا جا رہا ہے. میڈیا بھی آپ کو پروموٹ کر رہا ہے. اللہ اکبر. جس رسول کے نام پر یہ ملک قائم کیا گیا، اس رسول کے میلاد کے لیے تمہارے پاس الفاظ نہیں ہیں. تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ وجہ یہ ہوئی کہ ہم بیدار نہیں ہیں. جہاں شدت دکھانی تھی وہاں شدت نہیں دکھائی جاتی، اور جہاں شدت نہیں دکھانی وہاں شدت دکھائی جاتی ہے. شادی بیاہ کی تقاریب میں دیکھ لیں، شدت اپنے عروج پر ہوتا ہے. تو یہ شدت پسندی جو ہمارے معاشرے کا لازمی جز بن گیا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک میری سجیشن ہے کہ تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ حضور کی زندگی کا مطالعہ نہیں کریں گے، ہماری پوری جو منحصر القوم ہے نا، ہم چڑچڑے ہو گئے ہیں. ہر جگہ دیکھیں آپ، لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے. گلی کوچہ، بازار، گھر، خاندان میں آپ دیکھیں یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ شدت پسندی جو ڈیولپ ہو رہی ہے، شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے اندر سے عفو اور درگزر ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے اندر سے کسی کو معاف کرنے کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جب دین سے آپ دور ہو جاؤ گے تو یقیناً آپ کے معاشرے کے اندر یہ بے اعتدالیاں پیدا ہو جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ جن پر کتنا ظلم کیا مکے والوں نے، لیکن جب آپ فاتح مکہ بن کر جاتے ہیں تو آپ نے کیا حضور کا وہ زمانہ بھلا دیا؟ اللہ اکبر. اصحاب رسول تلواریں نکال کر نیام سے آ گئے. آقا آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو بدلے کا دن ہے. لیکن میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟
نہیں نہیں، آج بدلے کا نہیں، آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ اس معافی نے کیا کیا؟ تاجدار کونین ارشاد فرماتے ہیں اس معافی نے یہ کیا کہ سارے کے سارے جو اہل مکہ تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے تھے۔ آج ہمیں حضور کا دین اعتدال لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا، ہمیں بتانا ہوگا۔ آج بے عزتی کر دینا، پیر صاحب ہے نا، کوئی پیر صاحب بڑے جلالی ہوں گے نا، جلالی، تو اس کو کہتے ہیں یہ پیر صاحب بڑے جلالی ہیں۔ بے عزتی کر دیں، جہاں چاہیں پگڑیاں اچھال دیں تو ہم کہتے ہیں صاحب جناب بڑے جلالی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال سے نہیں جمال سے دین پھیلایا ہے، اخلاق سے دین پھیلایا ہے۔ ہمارے اسلاف نے اخلاق سے دین پھیلایا ہے۔ اخلاقی قدروں کا نام تصوف ہے۔ حاتم اسم کا نام سنا ہوگا آپ نے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ اسم عربی زبان میں کہتے ہیں بہرے کو، بہرا جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں اسم۔ حاتم اسم ایک دن بیٹھے ہوئے بیان کر رہے تھے، اللہ اکبر، ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی، اس کی ری خارج ہو گئی، آواز ہوئی، شرم سے پانی پانی ہو گئی، قابو نہیں رہا، طبیعت کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو گئی، ری خارج ہو گئی۔ حضرت حاتم بن اسم نے محسوس کر لیا، بہرے نہیں تھے آپ، محسوس کر لیا، پسینے چھوٹنے لگے اس عورت کے، شرمندہ ہونے لگی کہ آواز پہنچ گئی میں نے یہ کیا کر دیا۔ اللہ اکبر، دیکھیں اللہ کے ولی دین کیسے پھیلا، دین کو پھیلانے کے لیے کیسے کیسے طریقے اختیار کیے گئے۔ حاتم اسم نے دیکھا کہ وہ عورت شرم سے پانی پانی ہے، تو آپ دوران گفتگو کہنے لگے ہاتھ لگا کر لوگوں سے، ذرا اونچی بولا کرو، مجھے آواز کم آتی ہے۔ جب آپ نے اونچی ایسے کر کے کہا تو اس عورت نے دیکھا، اور بار بار جب کہا اس عورت نے دیکھا تو سمجھ لیا کہ شاید یہ اونچی سنتے ہیں تو ان تک آواز نہیں گئی ہوگی، تو اس کا پسینے چھوٹنے کے آثار ختم ہو گئے۔ تو ساری زندگی حاتم اسم نے آپ نے اس بات پر عمل کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بات پتہ چل جائے تو پھر شرمسار ہو جائے، تو ساری زندگی ایسے ہی کہا کرتے تھے تاکہ ایک عورت کو شرمسار بچانے کے لیے حاتم اسم نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ ہمارے اسلاف کا تو یہ طریقہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں زندگی کو گزارا، اللہ اکبر، حضور کی زندگی کا وہ باب سامنے رکھیے، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ حمدن کثیرہ۔ تاجدار کونین حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو اس وقت آپ نے کن لوگوں کو آگے بڑھایا؟ اللہ اللہ، ان غلاموں کو آگے بڑھایا جو غلام تھے، کالے سیاہ رنگ کے تھے۔ آج دیکھیے آپ ہمارے یہاں تو کالا ہے، تو گورا ہے، تو ناٹا ہے، تو چھوٹا ہے، تو فلاں قبیلے کا ہے، تو فلاں خاندان کا ہے، اس پہ ہم باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت بلال حبشی حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے آ گئے۔ حضور نے کہا کہ بلال کیوں روتا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا اسلام لانے کے بعد بھی ایسا ہوتا رہے گا؟ کہا کیا بات ہو گئی بلال؟ کہا مجھے ابو ذر غفاری نے کہا تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ یا رسول اللہ کیا اسلام لانے کے بعد بھی یہ کہا جائے گا؟ اللہ اکبر، حضور کا کردار دیکھیں آپ۔ حضور نے اس وقت کوئی سختی نہیں دکھائی، شدت پسندی نہیں دکھائی، بلکہ شریعت کے احکام بیان فرمائے۔ حضور نے فرمایا جاؤ ابو ذر غفاری سے کہہ دو، اللہ اکبر، ابو ذر غفاری سے کہہ دو کہ کیا یہ بات تو نبی سے بھی کہہ سکتا ہے کہ نبی کی ایک دائی وہ بھی سیاہ رنگت والی تھی، جا کے نبی سے کہے کہ تجھے دودھ پلانے والی سیاہ رنگت والی تھی، کیا نبی سے کہہ سکتا ہے؟ بلال واپس پلٹے اور ابو ذر غفاری سے کہنے لگے نبی کا پیغام ہے۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا کہ جو بات تم نے مجھ سے کہی کیا نبی سے کہہ سکتے ہو؟ اللہ اکبر، ابو ذر غفاری کے پاؤں تلے زبیب نکل گئی، فوراً جوتا اٹھا کر حضرت بلال کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اے بلال میرے سر پر مارو، میں نے یہ بات کیسے کہہ دی تھی؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسانی فراہم کرتے، حضور فرماتے ہیں دین کے باتوں کو آسانی سے لوگوں کے سامنے پیش کرو، نہ کہ سختی کے ساتھ پیش کرو۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آ گئے، بدو تھا، مسجد میں آ کر پیشاب کر دیا، مسجد میں پیشاب کر دیا۔ مجھے بتائیں ہمارے یہاں کوئی ایسا ہو، ہمارے کوئی بچہ آ جاتا نا، یہ شدت پسندی نے یہاں تک لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ہماری مسجدوں میں جو بزرگ لوگ ہیں ہمارے، ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ادب، پیار، محبت سے لوگوں کو اپنے قریب کریں، نمازی بڑھائیں۔ لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی اگر بچہ، سمجھدار بچہ صف میں آ جائے نا
تو جناب اس کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کریں گے، پھر پیچھے والا اس کو پیچھے کریں گے، وہ آخری صف میں چلا جائے گا. وہ بچہ سوچتا ہے میں آیا تھا پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے، سمجھدار ہے، نماز کے مسائل بھی جانتا ہے، لیکن ہم نے جناب اس کو کرتے کرتے پیچھے کر دیا، حتیٰ کہ ایک بچہ پیچھے سے اب وہ سوچتا ہے اس کی دل آزاری کر دی ہم نے. میرے بھائی شریعت کا مسئلہ آپ کو نہیں پتا، اگر سمجھدار بچہ ہے تو اس کو اگر برابر میں کھڑا ہو گیا تو کیا چھوت لگ جائے گا آپ کو؟ کیا آپ کی نماز خراب ہو جائے گی؟ آپ علماء سے جا کے مسئلہ پوچھئے. لیکن کیا ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ جناب ہمارے برابر میں کوئی، اگر ہماری داڑھی سفید ہے تو کیا داڑھی سفید والے کے برابر میں کوئی ایک بالغ بچہ کھڑا نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر. ہمیں اس بارے میں بھی دیکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پیشاب کر دیا تو صحابہ کرام دوڑے پکڑنے کے لیے، پکڑو اس کو. مسجد میں پیشاب کر دیا، اور ہمارے یہاں کوئی آگے تھوک دے تو کیا حال ہوگا آپ کو پتا ہے نا؟ اگر مسجد میں کوئی تھوک دے تو کیا حال ہوگا؟ جناب اس کا بھرکس نکال دیں. اللہ اکبر. اور مجھے ایک بات بتائیے، اس شدت پسندی نے کہاں کہاں پر اثرات چھوڑے ہیں. ایک بندہ آتا ہے، اس کے جیب میں موبائل فون ہے. اکثر بندے ایسے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہیں جو موبائل فون بند کر دیتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ لیکن کبھی بھولے سے کسی کا موبائل فون کھلا رہ گیا، غلطی ہو گئی نا، لیکن اگر موبائل فون دوران نماز بچ جائے تو پوری مسجد اس کو ایسے دیکھتی ہے کہ اس نے کوئی کفر کر دیا ہے. کیا یہ بھی شدت پسندی نہیں ہے کہ ایک آدمی سے اگر غلطی، ہاں وہ اگر ہیبیچول ہے، عادی ہے، تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن ہماری تیکھی نگاہ اس کو دیکھتی ہے. اللہ اکبر. کیا سوچیں آپ کبھی کہ اس آدمی پر کیا بیتتی ہے کہ جس سے غلطی سے ایسا ہو گیا. ہاں آپ کی نماز پر فرق ضرور پڑا ہوگا، لیکن اسے غلطی کا احساس ہو جاتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے کہ بعض اوقات جس کی نماز میں موبائل فون بچ جائے، آن ہو جائے، چل جائے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا رویہ کیا ہے اس کے ساتھ کہ دوبارہ وہ شخص کبھی مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے. ہمارا وہ رویہ ہے. تو پیشاب کر دینا تو بہت دور کی بات ہے، نبی کے سامنے یہ عمل ہوا. حضور نے کیا کیا؟ صحابہ دوڑے مارنے کے لیے. حضور نے کہا ٹھہر جاؤ، جاؤ پانی اٹھاؤ اور پانی بہا دو، اللہ نے تمہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے. یہ حضور کا ظرف تھا، یہ حضور کا انداز تھا. آج تبلیغ وہی کر سکتا ہے. میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، تبلیغ وہی کر سکتا ہے جو اسلام کے اساس، اصول اور ضابطے کو جانتا ہو. آج ہر بندے تبلیغ کرنے نکل گئے. نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ جب آپ جہلا اور جو اسلام کے نشیب و فراز کو، اسلام کے فتووں کو اور اسلام کے تقووں کو نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک اسلام صحیح انداز میں پیش نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے، اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے. ہماری یہ مطالعہ ہماری قوم نے چھوڑ دیا ہے. میں بارہا اس منچ پر آ کر ایک ہی بات عرض کرتا ہوں، ساتھیوں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. علم کی دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہم بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں. ابھی میں کل ایک جگہ علماء کنونشن میں گیا تو وہاں پر ایک بات بڑی اچھی لگی، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. حاضرین محترم، ہم پیروں کے خلاف کتنا بولتے ہیں. پیروں نے بیڑا غرق کر دیا. ابھی دیکھیں قصور کے واقعے نے تو دل ہلا کر رکھ دیا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. لوگ جا رہے ہیں، اپنی عزتیں لٹوا رہی ہیں، عورتیں، مال تو جا رہا ہے، عزتیں بھی جا رہی ہیں. اب ایک طرف شدت پسندی ایسی ہے کہ علماء تقریر پہ تقریر، مفتیان اعظم تقریر پہ تقریر کر رہے ہیں. تقریروں سے مسائل حل نہیں ہوں گے. کوئی فورم بنایا جائے، ان آستانوں پہ جائیں اور جا کر بتائیں اللہ کے بندے تو بیعت کے قابل نہیں ہے، تجھے خود دین پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر اس طرح انڈیویجول اگر تیاری کی جائے، محنت کی جائے تو کچھ ہم بند باندھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن میں آپ سے عرض کر دوں، ایک بڑے مقرر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کام آسان نہیں ہے. یہ پیر جناب، یہ جو پیر ہے نا، پیران نظام، یہ جو آج موجودہ ہیں، یہ مافیا ہے، مافیا، میجورٹی ان کی مافیا ہے. آپ کا پیسہ ان کے پاس جاتا ہے، پیسہ لگ رہا ہے یہاں پر، لاکھوں کروڑ روپے آپ دے رہے ہیں. نتیجہ آپ کے سامنے علماء ان کے خلاف بولتے ہیں تو یہ شدت پسندی دکھاتے. ارے میاں تمہیں کیا پتا طریقت کیا ہے، شریعت کیا ہے. ایک طرف یہ طبقہ جو اپنی شدت کے ساتھ کھڑا ہے. ایک بات اور عرض کروں آپ کی بارگاہ میں، یہ کون ہے؟ یہ جو نذرانہ ہے نا، نذرانے کا تصور کیا تھا؟ نذرانے کا تصور یہ تھا کہ پیر ہے نا، پیر کے سامنے سارے لوگ، سارے مرید اپنے گھر کا حال بیان کرتے ہیں، اپنا راز بیان کرتے ہیں. حضرت میرے گھر میں آج فاقہ ہے، حضرت غریب ہوں، حضرت پریشانی ہے، حضرت بیوی ہے نے تنگ کر دیا ہے، حضرت بچے باغی ہو گئے. حضرت سے ہر بات کرتا ہے. پیر جو ہوتا ہے وہ رازدار ہوتا ہے اپنے مرید کا. اب پیر کی ذمہ داری کیا ہے کہ پیر دیکھے کہ کون غریب آیا اور کون امیر آیا، امینوں سے لے اور غریبوں کو دے. یہ پیر کا کام ہے.
آج نذرانے کا تصور یہ تھا کہ نذرانے اس لیے دیے جاتے تھے کہ پیر کو نذرانے دیے جائیں تاکہ غریب آئے تو اس غریب کو دے دیا جائے. لیکن اب کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور پھر دعا جو ہے, دعا کا تصور بھی کیا ہے؟ حضرت سے دعا کروانے جاتے ہیں آپ, دعا کا مطلب کیا ہے؟ حضرت دعا کر دیجئے. دعا کا مطلب یہ کہ وہ اپنے حالات آپ سے شیئر کر رہا ہے کہ میرے حالات اتنے خراب ہو گئے حضرت, اس بارے میں دعا کیجئے. تو پیر کا کام یہ ہے کہ وہ دعا کے ساتھ تدبیر بھی کرے کہ اس کے وہ مسائل کیسے حل ہوں. یہ تھا تصوف, یہ تھا خانقاہ کا نظام. لیکن آج کیا ہے کہ پیر صاحب امیر تو امیر, غریب بیچارہ دھیاڑی والا بھی آتا ہے, اللہ اکبر, اس کے پیسے بھی لے لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو کینسر ہے نا, کینسر, اچھا جواب میں کیا ہے؟ پیسے تو لے رہے ہیں, جواب میں کیا دے رہے ہیں؟ امت کو کچھ نہیں دے رہے ہیں. نہ کوئی ادارے بناتے ہیں, نہ کوئی علماء پیدا کر رہے ہیں, نہ کوئی مدارس پر خرچ کر رہے ہیں, نہ خانقاہ کے اندر تزکیہ کا کوئی نظام ہے, لیکن صرف پیسہ ہے. حضرت صاحب کی بلڈنگ بنتی جا رہی ہے, یو کے میں پیسے جناب خرچ ہو رہے ہیں اور جناب فراوانی ہے. اور ہمارے یہاں تو یہی ہے نا حال ہے کہ ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے گھر میں حضرت صاحب نے ایک دن اسٹے کیا اور ساری زندگی وہی گاتے رہیں گے, حضرت صاحب تو میرے گھر آئے تھے, حضرت صاحب تو ایسا لگا کہ جناب کیا ہو گیا. اللہ اکبر. یہ ہمارے یہاں بس خالی لوگوں میں بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب, میں تو وہ ہوں کہ حضرت باہر سے تشریف لائے تھے, میرے گھر اسٹے کرتے ہیں. اللہ اللہ, تم نے کیا لیا حضرت سے؟ تم نے کیا چیزیں حاصل کی؟ سامعین محترم, حاضرین ذی وقار, یہ جو ایک کشاکش کی جو کیفیت ہے جو ہمارے یہاں انتہا پسندیوں کو جنم دے رہی ہے, اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. یہ کینسر ہے نا, کینسر مرض کیسا ہوتا ہے؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں. کینسر کسی بھی عضو کے اندر ایک عضو بن جاتا ہے. عضو کے اندر پھیپڑا ہے نا, پھیپڑے میں کینسر ہو جائے نا تو پھیپڑے کے اندر ایک پھیپڑا بن جاتا ہے, عضو بن جاتا ہے. لبلبا کے اندر وہ اگر کینسر ہو جائے تو لبلبا کے اندر عضو بن جاتا ہے. جسم کے اندر جسم کا نام کینسر ہے. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب بندہ کھاتا ہے اور پھیپڑے کی جو غذا ہوتی ہے تو پھیپڑے کو نہیں ملتی. کھاتا کون ہے؟ وہ کینسر کھاتا ہے, لیکن ڈیلیور نہیں کرتا کینسر کو, اس پھیپڑے کو ڈیلیور نہیں کرتا. وہ کھا لے, لبلبا ہے, لبلبا کا کام ہے نا, اس کے اندر ایک عضو بن گیا. آپ جو کھائیں گے تو وہ لبلبا کے اندر جو وہ کینسر بن گیا نا وہ کھا لے گا, وہ غذا لے لے گا, لیکن ڈیلیور کیا ہے؟ وہ جو لبلبا کا کام ہے وہ کام نہیں کرے گا, بندہ مر جائے گا. یہ ہمارے یہاں یہ جو خانقاہی نظام میں آستانوں کے اندر جو ہو رہا ہے کہ وہ پیسے تو آ رہے ہیں لیکن مقاصد میں خرچ نہیں ہو رہے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ کے مدارس, آپ کے خانقاہیں, آپ کے ادارے بانجھ ہوتے جا رہے ہیں. تو میرے دوستو, میرے بزرگوں, ہمیں دیکھنا ہے, ہمیں سمجھنا ہے, حل اس کا صرف یہی ہے کہ ہم تاجدار کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو پڑھیں, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کو پڑھیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. میں نے ایک کتاب آپ کے سامنے رکھنی ہے, اس کتاب کا مطالعہ کیجئے. صحیح عاشق رسول وہ ہوتا ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو پڑھتا ہے, حضور کے سیرت کا مطالعہ کرتا ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے, وہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے نبی کی شان کیا تھی, میرے نبی کیسے چلتے تھے, میرے نبی کی غذا کیا تھی, میرے نبی کے انداز نشست و برخاست کیا تھی, تبسم کیسے کرتے, بچوں کے ساتھ کیا رویہ تھا, میں شوہر ہوں تو بیوی کے ساتھ سرکار کا رویہ کیسا تھا, میں باپ ہوں تو اولاد کے ساتھ میرے آقا کا رویہ کیسا تھا, میں پڑوسی رکھتا ہوں تو میرے آقا کا پڑوسیوں سے رویہ کیسا تھا, میں بزنس مین ہوں تو حضور نے شام میں جا کے بزنس کیسے کیے. یہ پڑھے گا وہ جو سچا عاشق ہوگا کہ میرے نبی نے کیسے کیا. ایک کتاب ہے, اس کتاب کا مطالعہ کیجئے. کتاب ہے سیرت مصطفیٰ. کیا نام ہے؟ یہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی ہے. یہ آپ کے پاس آج 5واں درس ہے نا, 5واں درس, 25 دن آپ کے پاس ہیں. 25 دن آپ روزانہ 2 3 4 صفحات پڑھیے, اسٹڈی کیجئے. کتاب لے لیجئے, 250-300 روپے کتاب ہے, مکتبۃ المدینہ والوں نے شائع کیا ہے. اس کو آپ پڑھیے, اس کے اندر دیکھیے. آپ جب اس کتاب کا مطالعہ کریں گے, جمع کر دیا حضور کی سیرت طیبہ کو, مختصر انداز میں بہترین کتاب ہے. او بھائی, کتاب پڑھنا صرف عالموں کا کام نہیں ہے, سمجھ آئی بات؟ ہاں, عالم بخاری پڑھیں گے, مسلم پڑھیں گے, رازی کو پڑھیں گے, غزالی کو پڑھیں گے وہ, لیکن آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ بولے نا, ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, حلوہ مانڈے والی حدیث ہے, سنا دیجئے صاحب, سنا دیجئے. دیکھ کے ڈھکن جب کھولیں گے ماشاءاللہ یہاں سے وہاں تک بیان سننے کے لیے 25-50 آدمی, دیکھ کے ڈھکن کھولے وہاں تک آدمی. تو کیا ہمارا عشق رسالت مآب ایسا ہے
مطلب اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ہم عشق رسالت مآب کو صرف دیکھ کے دھکنوں تک رکھ لیا، ہم نے حلوے مانڈے تک رکھ لیا ان صحابہ کرام کی زندگی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا ہمیں فقر حجازی چاہیے، فقر ہندی نہیں چاہیے۔ فقر حجازی کیا تھا؟ فقر حجازی کی صحیح تفسیر دیکھنی ہے تو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لو۔ یہ فقر چاہیے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے لیکن بدر میں سرکار نے کھڑا کیا تو کھڑے ہو گئے، یہ فقر چاہیے۔ فقر حجازی کیا ہے؟ امام حسین کو دیکھ لو، جب ضرورت پڑی ہے دین کو تو پورے اولاد کو، پورے خاندان کو لے کر کربلا کے میدان میں کھڑے ہو گئے دین کی بالادستی کے لیے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں فقر ہندی نہیں چاہیے، اے فقر کرنے والوں ہمیں فقر چاہیے تو امام حسین والا فقر چاہیے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، آج تمہارے پارلیمنٹوں کے اندر تمہارے اسلام کے خلاف بل پاس ہوتے ہیں، تم اپنے بلوں کے اندر دبک کر بیٹھے ہو، تمہیں خبر نہیں، عشق رسالت مآب کی بات کرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، سن لو کان کھول کر، اللہ اکبر، یہ حدیث طیبہ بخاری کے اندر ہے، کل مولود لہ علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اندر سے رب نے مشین جو لگا کر بھیجی ہے وہ اسلام کی مشین ہے۔ اب باہر تمہارے اولاد، تمہارے والدین، تمہارا ماحول، تمہارا کلچر یہودی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، ہندو بناتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا دنیا میں ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اور آخری حدیث سنا کر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، جتنے بنانے ہیں بنا لیں، پارلیمنٹوں کے اندر، بلوں کے اندر جو کچھ کرنا ہے کر لیں۔ میں نے یہ گفتگو پہلے بھی کی تھی اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان وہ سرزمین ہے جو اپنے غداروں کو برداشت نہیں کرتی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا تحفہ ہے، یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں، گوش گزار کر کے جا رہا ہوں ساتھیوں۔ پاکستان کی سرزمین اس نے غداروں کو برداشت نہ کیا ہے اور نہ کرے گا۔ جو اس کے خلاف بل لائیں گے وہ کیفر کردار تک بھی پہنچیں گے، ذلت و رسوائی کے وہ بازار گرم ہوں گے کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ اب سنو اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تمیم داری راوی ہیں، سنن کبریٰ کی حدیث ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسلام کے پھیلانے کا سلسلہ، آقا فرماتے ہیں یہ وہاں تک جائے گا، اسلام کے پھیلانے کا سلسلہ وہاں تک جائے گا جہاں تک دن اور رات پہنچ رہا ہے۔ حدیث طیبہ سن لیں دوبارہ، اسلام کا سلسلہ وہاں تک جائے گا جہاں تک سورج اور چاند کی روشنی اور دن کی روشنیاں پہنچ رہی ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ کوئی پکا مکان چھوڑے گا نہ کوئی کچا مکان چھوڑے گا جہاں تک اسلام کو داخل نہ فرما دے۔ اسلام پھیلتا چلا جائے گا، اس کے خلاف جتنے بھی بغاوتیں ہوتی رہیں۔ اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ اسلام تو پھیلے گا میرے بھائی، سمجھ آ رہی بات؟ اسلام تو پھیلے گا، اس کو کوئی نہ روک سکے ہیں نہ روک سکیں گے، چونکہ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا پورے روئے زمین پر سوائے اسلام کے کچھ، اسلام پھیلے گا۔ بات کیا ہے؟ سوچ لو کہ تم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہو، تمہیں اپنے عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ جب اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، ہم تو اسلام کو بالادست کر دیں گے، اسلام کو شان و شوکت عطا کر دیں گے، اللہ پاک تو یہ اسلام کو پھیلائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا، اتنی نعمتیں تمہیں کھلائیں، اتنی زندگیاں دیں، اتنی آسائشیں دیں، تم کھا پی کے سو جاتے تھے، اسلام کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ جواب دو، تو اس جواب کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔